اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام سامعین کو، ناظرین کو، فکر قرآن چینل سے منسلک ہر فرد کو ماہ مبارک رمضان کی آمد اور اس کی برکتیں سمیٹنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گزشتہ ہم نے ایک پروگرام کیا ہے ماہ مبارک رمضان میں خود روزوں کی وجوب پر کہ اللہ نے روزوں کو فرض کیوں کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ آج ہم ماہ مبارک رمضان کی خاص چیز پہ بات کریں گے۔ وہ خاص چیز ہے اس ماہ مبارک رمضان کی خاص چیز وہ قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، کہ ہر چیز کی بہار ہے اور ماہ مبارک رمضان کی بہار قرآن ہے۔ اس مہینے میں قرآن کی ایک آیت پڑھو تو پھر ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ یہ خاص چیز ہے اس ماہ مبارک رمضان کی۔ اچھا، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، جس طرح کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں ارشاد ہوا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، وبینات من الھدی والفرقان، اس میں کھلی واضح نشانیاں ہیں، ہدایت کی نشانیاں ہیں، اور فرقان، اور ایسی حقیقت اور طاقت کی نشانیاں ہیں کہ جو حق و باطل کو جدا جدا کرتی ہے۔ یہاں رک کر ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ اللہ نے فرمایا کہ اس مہینے میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا اس مہینے میں پورے قرآن کو نازل کر دیا یا نہیں؟ بعض آیتیں پہلے نازل ہوئیں، بعض آیتیں اس رمضان میں نازل ہوئیں، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر آپ توجہ کریں تو اسی آیت میں جو اللہ نے نازل ہونے کے بارے میں جو عربی میں مادہ استعمال کیا ہے، انزل کا مادہ ہے کہ نازل کیا گیا، اس میں نازل کیا گیا یعنی کہ انزال۔ اچھا، ایک دفعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں لفظ استعمال کرتا ہے تنزیل کا، وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اس آیت میں آخر میں ہے وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس کو تنزیلا یعنی کہ تدریجاً نازل کیا۔ حقیقت میں علماء نے اس پہ بڑی بحثیں کی، کتابیں لکھی اور اس پہ بڑے لیکچرز ہوئے، لیکن میں خلاصتاً بیان کر رہا ہوں کہ اصل میں ماہ مبارک رمضان میں قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہوا، دفعتاً واحدہ۔ انزال کا لفظ استعمال ہوا کہ لیلۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات۔ لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کو، حقیقت قرآن کو قلب مصطفیٰ پہ نازل کیا۔ اور اس پہ جو دلیل پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، کہ اے میرے حبیب، وحی کے تمام ہونے سے پہلے آپ قرآن کو پہنچانے میں جلدی نہ کریں، قرآن کو پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نازل ہو چکا تھا، لیکن وہ مقام کو دیکھ کے، وہ گنجائش کو دیکھ کے اللہ حکم فرماتا تھا کہ اب اس آیت کی باری ہے، اب اس آیت کی باری ہے، اب اس سورت کی باری ہے۔ لہٰذا جو ماہ مبارک رمضان والی آیات ہیں، آیات رمضان، کہ جس میں یہ کہا گیا کہ قرآن نازل کیا گیا رمضان میں، اس سے مراد قرآن مجید کا نزول دفعی ہے، اور نزول تدریجی یعنی کہ جو وقتاً فوقتاً نازل ہوتا رہا، وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 106 میں اس کی طرف اشارہ ہے کہ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو تدریجاً نازل کیا۔
قرآن فرقناہ لتقرأہ، یہ قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم نے نازل کیا، آپ کو پڑھایا تاکہ آپ لوگوں پر اس کو ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں، اور ہم نے اس کو تدریجاً نازل کیا۔ لہٰذا قرآن کے دو نزول ہوئے، ایک دفعتاً، ایک تدریجاً۔ تو جو رمضان کی بات ہوتی ہے کہ اس میں قرآن نازل ہو، اس سے مراد ہے کہ حقیقت قرآن کو اللہ نے قلب مصطفیٰ پہ ایک ہی دفعہ رمضان میں نازل کیا تھا۔ اور پھر اس آیت میں اگر آپ آگے جائیں، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو بھی اس مہینے کو پالے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، جو بھی اس مہینے میں آئے، سانس لے، زندگی بسر کر رہا ہو کہ رمضان آ گیا تو پھر وہ اس میں روزہ رکھے۔ ہاں، سوال یہ ہے کہ جو مریض ہے، جو مسافر ہے، فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر، جو مریض ہو یا مسافر ہو، فعدۃ من ایام اخر، پھر وہ بعض اس کے بعد آنے والے ایام میں جب اس کو افاقہ ہو جائے، مرض ختم ہو جائے یا سفر ختم ہو جائے، پھر وہ بعد میں اس کے روزے رکھے۔ وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ، تاکہ یعنی اس عدت کو، ان ایام کو جو اس نے روزے نہیں رکھے تھے، اس کو پورا کرے۔ تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ ایک خاص اس آیت میں جو ایک حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ وہ آسانی پیدا کرے، مشکل نہ بنائے۔ اللہ آسانی چاہتا ہے، مشکل نہیں چاہتا۔ لہٰذا جو لوگ یہ یہاں اعتراض کرتے ہیں جناب ہم تو سفر میں بھی روزہ رکھیں گے، نہ، اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم اگر مسافر ہو تو پھر تم روزہ نہیں رکھ سکتے، تمہارا روزہ قصر ہوگا۔ لہذا اس آیت میں اور آج کے اس پروگرام میں دو چیزیں سامنے آئیں۔ ایک تو اہم سوال یہ تھا کہ قرآن رمضان میں پورا نازل ہوا، آدھا نازل ہوا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو ہم نے جواب دیا کہ قرآن مجید اس ماہ مبارک رمضان میں دفعتاً، یعنی ایک دفعہ حقیقت قرآن نازل ہوئی، اور پھر تدریجاً، وقتاً فوقتاً، موقع محل کو دیکھ کے اللہ حکم فرماتا تھا، اور پھر نبی اس آیت کی تلاوت کرتے تھے۔ اور اس کے بعد جو ہم پہ سوال کیا جاتا ہے جناب ہم سفر میں روزہ رکھیں نہ رکھیں، تو آیت کہہ رہی ہے کہ اگر بیمار ہو یا مسافر ہو تو پھر تم روزے کی قضا بعد میں کرو۔ مریض پہ بھی روزہ معاف ہے، البتہ مسافر اس کی بعد میں قضا کرے گا، اس کا قصر ہوگا، اس کو معاف ہوگا، یہ بھی قضا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ماہ مبارک رمضان کی سعادتوں، برکتوں، رحمتوں اور مغفرتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔